بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اس مختصر سی گفتگو میں کچھ چند بنیادی چیزیں محافل نعت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو محفل نعت کو کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے جو شخص بھی محفل نعت کا انعقاد کرتا ہے، یہ محفل اپنے گھر پر، اپنے دفتر میں، اپنی کارخانہ میں جو محفل نعت ہم سجاتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ صاف ظاہر ہے یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس محفل نعت کے اندر آنے والے جو سامعین، گیدرنگ کی صورت میں جو عامت الناس، جو لوگ احباب تشریف لاتے ہیں، حضور کی امت کے وہ عاشق، وہ غلام لوگ جو تشریف لاتے ہیں، وہ اس محفل نعت سے کوئی سیکھ کر جائیں۔ اور محافل نعت کا بنیادی مقصد جو وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے رویوں کو بدلا جائے، لوگوں کے اخلاق میں تبدیلی آئے، اخلاص میں تبدیلی آئے، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی ہو، لوگوں کے رہن سہن میں تبدیلی ہو، لین دین میں تبدیلی پیدا ہو۔ کیونکہ محفل نعت کے اندر ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرا میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی ہوتی ہے، اور تیسرا کہ اس میں ایک مستند عالم دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی ایک خاص سبجیکٹ پر آنے والے ہر شخص کی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن بد نصیبی کہ جب سے پیسہ انوالو ہوا ہے محافل نعت کے اندر، کسی بڑے قاری صاحب کو بلا لو، وہ بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ کسی نعت خان سے رابطہ کرو، وہ سب سے پہلے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اب تو آن لائن بکنگ کا نظام جو ہے نا وہ متعارف کرایا جا رہا ہے کہ جی آپ 50,000، آپ 20,000، آپ 40,000، آپ 70,000، آپ 1,00,000 میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، پھر میں کراچی سے داتا کی نگری لاہور بائی ایئر آ کے میں جناب حضور کی ثناخوانی جناب کروں گا۔ کسی خطیب سے بات کر لو جو بازاری قسم کے واعظین ہیں، جاہل، اجٹ اور گنوار، جو سر اور تال پر اپنی خطابت کا سارا دار و مدار جو ہے نا وہ مرتکز کیے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کر لو۔ یا بعض نام نہاد مفتیان کرام بھی جناب اس مارکیٹ کے اندر، جب ان سے بھی رابطہ کرو تو وہ باتیں ان کی سنو تو وہ جناب ایسے کہ جیسے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جب بات کی جائے کہ حضرت ہم نے اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں محفل نعت کا انعقاد کرنا ہے تو آپ تشریف لائیے، وقت دیجیے، تو سب سے پہلی ڈیمانڈ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پیسے کتنے دیں گے آپ؟ آج کل تو میرا یہ ریٹ ہے، میں 40,000 روپیہ لیتا ہوں، میں 80,000 روپیہ لیتا ہوں، میں 70,000 روپیہ لیتا ہوں۔ اگر ایک غریب آدمی کسی ایک نعت خان کو سننا چاہتا ہے یا کسی خطیب کو سننا چاہتا ہے تو کیا پھر اس کے لیے وہ پہلے لاکھوں روپیہ جمع کرے اور پھر جناب محفل نعت کا انعقاد کرے؟ اور دوسری بات کہ پھر جو نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں یا نقیب حضرات ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، بازاری کلام، سوقیانہ کلام، عامیانہ کلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان وہ کلام نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو لاشعوری طور پر نعت خان ہو، نقیب ہو، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔
اور سامنے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی جناب ہر بات پہ واہ واہ اور سبحان اللہ، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی ہے، یہ بٹھا دی گئی ہے کہ آپ نے ہر بات پہ سبحان اللہ کہنی ہے۔ اور بھی جب خطیب آتا ہے تو وہ پھر اس کے سارے موضوعات عرشی ہوتے ہیں۔ اب سامنے سننے والے فرش پہ رہتے ہیں، ان کی جو خوراک اور غذا ہے، قرآن کریم بھی عرش سے فرش پہ نازل ہوا۔ حدیث نبویہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف اور مدینہ النبی، مدینہ الرسول کی سرزمین مدینہ شریف میں بیٹھ کر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا درس دیا، شریعت کے اصول امت کو بتائے۔ لیکن آج کل کے جو بازاری خطبہ واعظین، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ما فوق الفطرت ہوتی ہیں، وہ یعنی سننے والوں کے سر کے اوپر سے وہ پرواز کرتی ہوئی گزر جاتی ہیں، اثر نہیں ہوتا، کیونکہ سنانے والے کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ وہ ڈیمانڈ کر کے مکمکا کر کے، وہ نعت خوان ہو، وہ نقیب ہو، وہ خطیب ہو، وہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بات میں کیا اثر ہونا ہے، کیا تاثیر ہونی ہے، کیا مٹھاس اور کیا لہجے میں کیا وہ شگفتگی ہونی ہے، شستہ پن ہونا ہے، یا کردار نمایاں وہ اچھے پاکیزہ کردار کی جھلک کہ جس میں طہارت ہو، نظافت ہو، لطافت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے لفظوں میں لالچ، ہمارے حرفوں میں لالچ، ہماری خطابت میں، ہماری نقابت میں، ہماری تلاوت میں حرص، لالچ، ہوس۔ جب یہ عنصر شامل ہو جاتا ہے کسی بھی چیز میں، لالچ کا، پیسے کا، تو وہ چیز پھر بے برکت ہو جاتی ہے، برکت اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لیتا ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ خطیب علماء جو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بغیر حرص اور لالچ کے ڈیمانڈ کے وہ الحمدللہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کرتے ہیں وہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب کے خزانوں سے اتنے خزانے عطا فرماتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہماری تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل قائم کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم محافل نعت کے حسن کو بحال کریں، اس کی نورانیت کو، اس کی روحانیت کو، اس کے وقار کو، اس کی لطافت کو، اس کی نظافت کو، جو کئی صدیاں پہلے جناب ایک ایسا کیف ہوتا تھا محفل نعت کے اندر، ایک نور پیدا ہوتا تھا، ایک سرور پیدا ہوتا تھا۔ ہم وہی نور، وہی سرور، وہی لذت، وہی کیف، وہی چاشنی، وہی شگفتگی، وہی ہم شستہ پن، نظافت اور لطافت اور طہارت کا وہی عنصر پیدا کرنا چاہتے ہیں محافل نعت کے اندر، کہ نقیب ہو تو پڑھا لکھا ہو، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو، نعت خوان ہو تو باشرہ ہو، سنت کا تارک نہ ہو، شریعت کا باغی نہ ہو، بدکردار نہ ہو، جس کا کردار سچا ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، پھر وہ قرآن اور حدیث کا علم بھی رکھتا ہو، اور پھر سب سے مین بات جو کلام پڑھ رہا ہو اس کلام سے اس کو آگاہی ہونی چاہیے، اور پھر خطیب ایسا ہو، با کردار ہو، کسی ایک خاص موضوع پہ وہ گفتگو کرے، اور گفتگو کا ایک دورانیہ ہو، اس میں گفتگو ہو تو سننے والوں کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔